اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم علامہ شبلی نے جو شاعری کی حقیقت کے بارے میں کہا ہے وہ ہم مختصر الفاظ میں بیان کریں گے۔ شاعری کی تعریف مختصر طور پر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کا تعلق وجدان اور ذوق کے ساتھ ہے۔ وجدان جاننے اور دریافت کرنے کی قوت کے ساتھ ہے، یہ معنی ہے اس کے وجدان کے۔ انسان کے تمام افعال اور ارادات کے سرچشمہ دو قویں ہیں، ادراک اور احساس۔ ادراک کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل اور ماخذوں سے کام لیتا ہے ادراک، جبکہ احساس کا کام یہ ہے کہ جب کوئی مؤثر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ انسان کو غم کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے، خوشی میں سرور ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے، انسان کو غم کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے، خوشی میں سرور ہوتا ہے، حیرت انگیز بات پر حیرانی ہوتی ہے۔ احساس اور ادراک میں شاعری ہے، جن کو الفاظ کا لباس پہنا کر شاعری کہا جا سکتا ہے۔ انسان پر جب کوئی مؤثر واقعہ ہوتا ہے، مؤثر مینز بیٹا اثر انگیز، جب کسی واقعے سے اس پر اثر ہوتا ہے، اس کے دل کو متاثر کرتا ہے، تو انسان اس کو اپنی گویائی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ گویائی مینز زبان کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے۔ جبکہ حیوانات مختلف قسم کی آوازیں اور حرکتیں کر کے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان پر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو اس کے دل پر اثر کرتا ہے، اس پر اثر انگیز ہوتا ہے، تو وہ مختلف اپنی زبان سے، اپنے الفاظوں سے اس کو پیش کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ جبکہ حیوانات وہ بے زبان ہوتے ہیں، وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ مختلف حرکات اور سکنات سے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ انسان کے دل و دماغ پر جب کوئی قوی مینز طاقتور جذبہ طاری ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ موزون الفاظ نکلتے ہیں، اس کا نام شعر ہے۔ آیا سمجھ شعر کس کو کہتے ہیں؟ اس منطقی رو سے شعر کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جو جذبات انسان الفاظ کے ذریعے ادا کرتا ہے وہ شعر کہلاتا ہے، اور یہ الفاظ سننے والوں کے جذبات پر اثر کرتے ہیں اور شاعر کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب واضح الفاظ میں ہم شعر کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ جو کلام انسانی جذبات کو اکسائے اور ان کو تاریخ میں لائے وہ شعر ہیں۔ یعنی انسان کے جو اندر کے جذبات ہیں ان کو وہ اکسائے، ان کو مشتعل کرے اور ان کو تحریک میں لائے، وہ شعر ہے۔ ایک یورپی مفکر نے لکھا ہے کہ وہ ہر چیز شعر ہے جو دل پر حیرت، جوش یا کسی اور قسم کا اثر کرے۔ اس طرح نیلا آسمان، چمکتے ہوئے تارے، صبح کی ہوا، شفق کی سرخی، پھول کا کھلنا، صبح کی ہوا کے ناز نخرے کے ساتھ چلنا، بلبل کی آوازاری، جنگلوں کی ویرانی، چمن کی شادابی شعر ہے۔ بیٹا ہم جب کوئی غزل پڑھتے ہیں تو غزل میں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اس وقت آپ شاید اس کو مذاق سمجھتے ہوں گے، لیکن اصل جو شاعر ہوتا ہے یہ اصل اس شاعر کے دل میں اترتا ہے، اس کے دل سے یہ احساسات نکلتے ہیں۔ اس کو جو نیچر سے پیار ہوتا ہے تو وہ اس پیار کو اپنے الفاظ کا جامہ پہناتا ہے، الفاظوں کا جامہ پہناتا ہے اور اس کو شاعری میں بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو صبح کی ہوا، یہ جو چمکتے ہوئے تارے خوبصورت ہوتے ہیں، نیلا آسمان کتنا پیارا لگتا ہے، صبح کی ہوا کتنی شفیق ہوتی، کتنی نرم ہوا ہوتی ہے، شفق کی سرخی، پھول کا کھلنا، صبح کی ہوا، یعنی اس نے جو اس کا نیچر کی جو خوبصورتی نے بیان کی ہے، اس نے اس کو شعروں میں بیان کیا ہے۔ جیسے ایک مصور تصویر بناتا ہے تو اس میں وہ تصویر میں وہ سب کچھ دکھاتا ہے، لیکن یہ جو شاعر ہوتا ہے یہ اپنے الفاظوں کا جامہ پہنا کر یہ سب ہمیں دکھاتا ہے، الفاظوں سے، اس طرح نہیں، الفاظوں سے ہمیں یہ دکھاتا ہے۔ اب تصویر سے اسی کو محاکات کہتے ہیں۔ محاکات
کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ الفاظوں کے ذریعے ہمیں بیان کرتا ہے، لیکن جو مصور ہوتا ہے وہ اپنی مصوری سے اپنی جو تصویر کشی کرتا ہے وہ تصویر کشی میں سب کچھ لاتا ہے، لیکن یہ جو محکات یہ جو شاعر ہوتا ہے یہ ہمیں الفاظوں کے ذریعے یہ سب بیان کرتا ہے. یعنی اگر اس کو اپنی محبوب کی خوبصورتی بیان کرنی ہوتی ہے تو وہ محبوب کی خوبصورتی اسی طرح بیان کرتا ہے. کبھی اس کے ساتھ آسمان کے ساتھ اس کو چمکتے، اس کو چاند کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، تو کبھی اس کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے. تو وہ ایسے ہمیں اس کی تعریف کرتا ہے جیسے وہ اس کی تصویر دکھاتا ہے، دیکھو میرا محبوب کتنا خوبصورت ہے. انسان کے دل پر بہت سی چیزیں اثر کرتی ہے، ان میں مصوری، سنت گری وغیرہ شامل ہیں، مگر شاعری میں اکساہٹ کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے. موسیقی کا تعلق سننے کی قوت کے ساتھ وابستہ ہے. اگر انسان کو سننے کی طاقت ہو تو موسیقی بے مزہ چیز ہے. اسی طرح تصویر کے لیے آنکھوں کی روشنی درکار ہے، مگر اس کے برعکس شاعری انسان کے تمام عناصر پر اثر انداز ہوتی ہے. شعر کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانی جذبات کو اکساتی ہے. بیٹا شاعر جو شعر کہتا ہے تو جب انسان یہ شعر پڑھتا ہے تو اس سے انسان کے جذبات ابھرتے ہیں، وہ انسانی جذبات کو اکساتی ہے. شعر سن کر انسان کے دل میں رنج یا خوشی، جوش کا اثر پیدا ہوتا ہے. جب انسان کسی شاعر کا شعر سنتا ہے تو اس کے اندر اسی طرح کا رنج یعنی غم، صدمہ ہوتا ہے، یا خوشی ہوتی ہے یا جوش پیدا ہوتا ہے. شاعری جذبات سے وابستہ ہے، جبکہ سائنس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. یہاں ہم شاعری اور سائنس دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں. شاعری یہ انسان کے جذبات سے وابستہ ہے، اس کا تعلق انسانی جذبات سے ہے، جبکہ سائنس اس کا تعلق انسان کے عقل کے ساتھ ہے. ڈرامہ اور افسانہ نگاری بھی اس کی حد میں داخل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ افسانہ اسی حد تک افسانہ ہے کہ جس حد تک اس میں خارجی واقعات اور زندگی کی تصویر ہوتی ہے. جب وہ اندرونی جذبات کو پیش کرتا ہے وہ شاعری ہے. اسی طرح شاعری اور کچھ چیز ہے اور تاریخ کچھ اور. مورخ واقعات کی چھان بین کرتا ہے اور شاعر کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. البتہ شاعری کی ایک اور قسم واقع نگاری ہے. شاعر واقعات میں تخیل کی مدد سے ایک سما پیدا کرتا ہے. شاعری اور خطابت میں بھی فرق ہے. خطیب عوام کو مخاطب کرتا ہے، لیکن شاعر کو سامعین سے کچھ غرض نہیں ہوتی ہے. شاعری تنہا نشینی اور مطالعہ بینی کا نتیجہ ہوتی ہے، مگر خطیب کے سامنے لوگ ہوتے ہیں اور وہ انسانی جذبات کا ماہر ہوتا ہے. کسی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے اس کے ظاہری صفات دیکھے جاتے ہیں. اسی طرح شعر کا صحیح وصف یہ ہے کہ اس کو سن کر دل میں رنج، خوشی یا جوش پیدا ہو. شاعری دیگر علوم سے بالا تر ہے، کیونکہ شاعری جذبات اور احساسات کو دلکش منظر دکھاتی ہے، جبکہ باقی علوم عقل کے سامنے کوئی علمی مسئلہ پیش کرتا ہے. تو تواریخ اور شعر میں بھی بڑا فرق ہے. علمی حیثیت سے تواریخ واقعات کا جانشین ہے، جبکہ شاعر خارجی تصویر کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اپنے خیالوں کو رنگ بھر کر ہماری جذبات کو بھی اثر انداز کرتا ہے. ایک عمدہ شعر میں وزن، محاکات یا کسی حالت کی تصویر کھینچنا، خیال بندی سادہ اور شیرین الفاظ میں ہوتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو شعر کی عبارت رواں اور سلیس ہوتی ہے. شاعر شعر بیان کرنے کا ایک اچھا انداز جانتا ہے. وہ اپنے فن میں کچھ اس طرح کام لیتا ہے کہ واقعات میں خوبصورتی کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے.